السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم دو اہم ایشوز پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو لاسٹ 24 آورز میں کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد کو لے کر ہم پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے۔ 752 کیسز گزشتہ 24 گھنٹے میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ تقریباً 33,000 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے ہیں، جو کہ اب تک اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ ہائیسٹ نمبر آف ٹیسٹ ہیں ان 24 آورز۔ اور اب ایک ایسے موقع پر یہ ہمیں تعداد میں اضافہ نظر آیا، تقریباً 6 ہفتے کے بعد یہ تعداد اتنی زیادہ بڑھی ہے 24 آورز میں۔ اگر دیکھا جائے، کیلکولیٹ کیا جائے کہ ایوری 24 آورز کیا ریشو رہا ہے، کیا پرسنٹیج رہی ہے آف دا نمبر آف کیسز بینگ رپورٹڈ، تو یہ الارمنگ سچویشن ہے اور ہم اس کو ڈیفینیٹلی اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر اگنور کیا گیا تو خدا نخواستہ معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ سکولز کچھ ری اوپن ہو گئے ہیں، کچھ ری اوپن ہونے جا رہے ہیں۔ حکومت سندھ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ سکولز جو ری اوپن ہوئے ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جہاں پر ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا تھا، کچھ ایسے تھے کہ جہاں پر ان کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا، تو حکومت سندھ کی طرف سے سکولز کی ری اوپننگ کے فیصلے کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اور یہ کرونا کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہے، کیونکہ رسک نہیں لیا جا سکتا، اور بالخصوص بچوں کے ساتھ تو بالکل بھی رسک نہیں لیا جا سکتا۔ اور جو سکولز ابھی ری اوپن نہیں ہوئے اکراس پاکستان، وہاں پہ بھی پیرنٹس کو لے کر ایک پریشانی کا عالم ہے، اور ذہن میں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا بچوں کو اسکول بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے۔ حکومت کو اس کے اوپر اور ڈیفینیٹلی این سی او سی کے ذریعے اس پر ایک اور سیشن آئی ایم شور کہ ہوگا، اور پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اکراس دا بورڈ کیا اپروچ ہوگی کرونا کیسز کو لے کر۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے ڈسکشن کریں گے، اور ساتھ میں ہم جو ٹیکسز جو جمع کروائے گئے ہیں مختلف پولیٹیکل فگرز کی طرف سے، ان پر بات کریں گے کہ کس نے کتنے ٹیکسز جمع کروائے۔ سب سے زیادہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ٹیکس جمع کرایا ہے 24 کروڑ 20 لاکھ روپے۔ پھر کچھ ایسے بھی سیاستدان ہیں، ان کے نام بھی سامنے آئے جنہوں نے بالکل ٹیکس جمع نہیں کروایا ہے، کیونکہ اگر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں طریقے سے کوئی نہ کوئی ٹیکس تو جمع کروانا بنتا ہے، جس میں حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے زرتاج گل صاحبہ ہیں، فیصل واڈا صاحب ہیں، مخدوم زین حسین قریشی صاحب ہیں، انہوں نے بالکل ٹیکس نہیں جمع کروایا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے 2,82,000 روپے ٹیکس جمع کروایا گیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے 2,94,000، شہباز شریف صاحب کی طرف سے 97 لاکھ، شیخ رشید صاحب کی طرف سے 5 لاکھ روپے، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے 1 روپیہ بھی ٹیکس جمع نہیں کروایا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے معزز مہمانوں سے بات کریں گے۔ ڈسکشن کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک مختصر وقفہ، ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ گفتگو کے لیے ہمیں حکمران جماعت پی ٹی آئی سے جوائن کیا ہے جواد صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے شمیلہ فاروقی صاحبہ نے، اور پی ایم این ایل سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں رانا تنویر صاحب۔ رانا صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، شمیلہ فاروقی صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، اور احمد جواد صاحب آپ کو بہت شکریہ فار کمنگ آن دی شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے رانا تنویر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اپوزیشن کی کیا رائے ہے؟ رانا تنویر صاحب ہمارے ساتھ جی ابھی نہیں ہیں، ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ شمیلہ فاروقی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، گورنمنٹ کی جو پالیسی رہی ہے، جو فیصلہ سازی رہی ہے کرونا کو لے کر، اس میں تمام صوبوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ میں لے کر حکومت ڈیسائیڈ کرتی رہی ہے کہ کس موڑ پہ کیا فیصلہ کرنا ہے، اور کسی کی رائے کو نظر انداز نہیں کیا جاتا رہا، اور ون سائیڈڈ فیصلے نہیں تھے بلکہ کلیکٹیو ڈیسیژنز تھے۔ اب یہ فیصلوں کو سکولز کو ری اوپن کر کے پھر اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح مناسب فیصلہ ہے سندھ گورنمنٹ کا کہ جی ابھی فی الحال سکولز کو ری اوپن نہ کیا جائے؟ اینڈ ڈو یو ریئلی فیل کہ سچویشن بہت خطرناک صورت اختیار کرنے والی ہے، اور اب دوبارہ سے کوئی نئی ویو آنے والی ہے کرونا کی؟ جی بہت شکریہ علی ممتاز صاحب، آئی ایم سو گلیڈ آپ نے یہ سوال پوچھا۔ دیکھیے، میں یہ جانتی ہوں فرسٹ ہینڈ کہ حکومت سندھ جو ہے وہ سندھ کے اندر ایٹ لیسٹ سکولز کھولنے کے بالکل خلاف تھی، بلکہ ہماری جو وزیر صحت ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ لکھ کے این سی او سی کو بھیجا ہے کہ چھوٹے بچوں کی ایک تو امیونٹی کم ہوتی ہے اور وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر سکتے، تو یہ ایک بہت خطرناک ایک لہر اٹھ سکتی ہے وبا کی، اور بچے انفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، بچے ہمارے ایسٹس ہیں، جس طرح ہم اپنے نیوکلیئر ایسٹس کو سنبھالتے ہیں اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں، اور اس وقت سکولز نہ کھولے جائیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وفاقی حکومت نے ہر چیز میں جلد بازی کی۔ وفاقی حکومت نے جو ہے، آپ کو یاد ہوگا، عید سے پہلے مارکیٹیں بھی کھول دی تھی اور کہا جاؤ شاپنگ کرو،
اور جناب آپ کو یاد ہوگا کہ پھر جب بڑی عید آئی تو اس کے اوپر بکرا منڈی بھی کھول دی. جی ہاں. تو بہت جلدی کیا. پھر اس سے پہلے سب سے پہلے تو کنسٹرکشن انڈسٹری کھولنے کی بہت جلدی تھی, دکانیں کھولنے کی جلدی تھی, پریشر بہت تھا, ظاہری بات ہے اسکول اور کالجز کا. ابھی بھی اگر آپ والدین کی رائے لینا تو کم از کم 70% والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے, اور جو اسکولز آن لائن کو آپشن دے رہے ہیں وہ والدین آن لائن کو آپشن لے رہے ہیں, بچے اسکول نہیں بھیج رہے. میرے اپنے بچے کی نرسری کا اسکول ہے, اور وہ کہ حکومت سندھ نے الاؤ کر دیا کھولنا, وہ نہیں کھول رہے, وہ جنوری سے کھولیں گے, اور یہ بہت اچھا ڈیسیشن ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی زیادہ نقصان نہیں ہوا, کیونکہ دیکھیے کچھ سٹاف پازیٹیو آ رہے ہیں, بچے پازیٹیو آ رہے ہیں, یا میں اسکولس کے نام نہیں لینا چاہتی لیکن ان میں بچے پازیٹیو آ رہے ہیں. بہت سارے اسکولس ایسے ہیں ایٹ لیسٹ سندھ کے اندر جو SOPs فالو نہیں کر رہے. اسکولس کھولنے کے ودن 48 آورس پہلے دن پہ آپ کو یاد ہے کہ کم از کم 22 اسکولس تھے اکراس پاکستان, ان کو سیل کر دیا گیا بیکاز دے ور ناٹ فالوئنگ SOPs. آج مزید 16 اسکولس کو سیل کیا گیا ہے. دیکھیے آپ ہر علاقے میں جا کے یا آپ ہر اضلاع کے اندر جا کے آپ ہر اسکول کے اوپر چھاپا تو نہیں مار سکتے. بالکل. اس کا مطلب یہ کہ جہاں جہاں آپ جا رہے وہاں پر SOPs فالو نہیں ہو رہی, اور یہ اٹس ویری ویری ڈینجرس. میری تو اب بھی یہ رائے ہے, اور میں اب بھی اس کے اوپر بالکل بلیو کرتی ہوں کہ اسکولس بند ہونے چاہیے. ابھی اٹ از ٹو سون فار اسکولس ٹو اوپن. آپ اگر برطانیہ میں دیکھ لیں, برطانیہ میں 18 سال سے 25 سال کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر کرونا میں 8,000 کیسز سامنے آئے ہیں, اور برطانیہ اب یہ کنٹمپلیٹ کر رہا ہے کہ جو انہوں نے اسکولس کالجز کھولے تھے ان کو بند کر دیا جائے. تو دیکھیے سیکنڈ ویو نہیں ہے, یہ وہی ویو ہے. اگر سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کریں گے, اگر آپ ماسک نہیں پہنیں گے, اور اگر آپ اسی طریقے سے پھرتے رہیں گے تو یہ وبا ختم تو نہیں ہوئی ہے نا. اگر یہ کہیں تھم گئی ہے یا رک گیا ہے اس کا اسپریڈ, تو یہ چیزیں کھولتے آپ جائیں گے تو یہ اسپریڈ پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا, اور یہ بہت خطرناک ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. احمد جواد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے شرمیلا صاحبہ کی بھی رائے سنی, اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اٹ میک سینس کہ ہم بچوں کے ساتھ تو یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کر سکتے, اور پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوگا سکولز میں, تمام سکولز میں جا کر دیکھنا کہ SOPs پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اور تمام سکولز کے لیے بھی SOPs پہ عمل درآمد کروانا اتنی ورک فورس ان کے پاس نہیں ہوگی کہ ہر بچے پہ نظر رکھی جائے کہ کیا فاصلے رکھ رہے ہیں نہیں رکھ رہے ہیں. بچے جو ہیں وہ اس چیز کو اس طرح سے سمجھ بھی نہیں پا رہے ہوتے کہ جی ہمیں ایک دوسرے سے دور دور رہنا ہے. والدین میں بھی بے چینی ہے. اور پھر یہ جو بات شرمیلا صاحبہ کی طرف سے کہی گئی کہ گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ نے جلد بازی کی ہے ہمیشہ, آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک جلد بازی کا فیصلہ ہے؟ دیکھیں علی ممتاز صاحب, سب سے پہلے تو یہ جو فیصلہ اسکول کھولنے کا ہوا یہ NCOC میں ہوا, اور تمام صوبوں کی مشاورت سے یہ طے پایا, جس میں 3 انہوں نے سٹیجز رکھی تھیں, اور پہلی سٹیج میں 15 ستمبر اور سیکنڈ سٹیج میں 23 ستمبر, اور پھر اس کے بعد 29 یا 30 ستمبر کو جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے کھولنے کے حوالے سے تھا. تو اس میں ابھی فی الحال تو صرف پہلی سٹیج جو کہ 15 ستمبر کو جو بڑے بچوں کے اسکول تھے وہ کھولے گئے تھے, اور جو سیکنڈ سٹیج ہے 23 ستمبر کی, اس کا 22 ستمبر کو ریویو کیا جائے گا NCOC کے اندر, جس میں تمام صوبے اپنی مشاورت اور اپنا اوپینین دیں گے, اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس کو سیکنڈ سٹیج کو آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. اب دوسری جو چیز اس حوالے سے کہ کیا کرونا کی دوبارہ سے کوئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے یا اسکول کھلنے کی وجہ سے ہو جائے گی, تو اس میں 2-3 چیزوں کو ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے, خاص طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے کوئی جلد بازی میں فیصلے کیے. تو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو آج صورتحال ہے یا پچھلے 2 مہینے کو اگر ہم لے لیتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے کیے جانے والے فیصلوں کی وجہ سے نہ صرف یہ ہے کہ کرونا کی جو رفتار ہے وہ کم ہوئی, اور تقریباً جو ہے اب جو 500 اور 600 آج صرف جو ہے 700 کراس کی ہے, تو یہ اس کی ایک ریٹ رہا تھا. میں معذرت کے ساتھ, آپ نے کہا کہ کرونا کی رفتار کم ہوئی, اب یہ لگ رہا ہے کہ جو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ رفتار کم نہیں ہے, رفتار کم دکھائی جا رہی ہے, وہی صورتحال اب بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس لیے کہ 33,000 ٹیسٹ پہلے نہیں ہوئے. 33,000 ٹیسٹ جب ہوئے ہیں تو فگر اوپر چلی گئی. یہی آپ 20,000 پہ لے آئیں گے نیچے, یعنی کہ لیسر نمبر آف ٹیسٹ پہ, تو پھر فگر بھی کم ہو جائے گا. تو لوگ پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں, ہم خود یہ کہتے رہے ہیں ٹیلی ویژن پروگرامز میں کہ ٹیسٹنگ کو بڑھایا جائے, ٹیسٹنگ جب بڑھائی جائے گی تو پھر صحیح فگر سامنے آئیں گے. جی
علی ممتاز صاحب ایک چیز جو ہے کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جب بھی ہمیں ہم یہ محسوس کریں کہ جو فگرز بتائے جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ایک چیز میں آپ کو کرونا کے حوالے سے بتا دوں کہ کسی صورت میں آپ کرونا کی فگرز کے ساتھ آپ کوئی کھیل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے ہسپتالوں میں اگر کرونا کے زیادہ پیشنٹس ہیں تو وہاں پہ ہر ڈاکٹر کو، وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کو، میڈیا سے وہ نہیں چھپ سکتے، آپ کو آئسولیشن وارڈز کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو اس میں جو وینٹیلیٹر کی سٹیج تک جاتے ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کے سامنے ڈیتھ ریٹ آتا ہے۔ تو دیکھیں یہ صرف ایک ہم یہ کہنا کہ یہ فگر ٹھیک ہے یا فگر ٹھیک نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے ہے، میڈیا ہاسپٹلز میں جا کے دیکھ سکتا ہے، آج بھی جو اس کے آئسولیشن وارڈز ہیں یا اس کے وینٹیلیٹرز جو کہ اویلیبل کیے گئے پچھلی سٹیج میں، وہ سارے کے سارے جو ہیں اویلیبل ہیں تمام شہروں میں۔ آپ اس لیے اس کو صرف یہ کہ جی کہ شاید فگرز کے ساتھ کچھ ہوا ہے، اور فگرز میں آپ کو بتاؤں کہ جب 22,000 یا 23,000 ہوتے تھے تو اس وقت بھی کوئی 2,000 اور 3,000 جو ہے کرونا کے پیشنٹس روزانہ ہوتے تھے، ابھی تو 33,000 تک لے گئے ہیں، پھر بھی جا کے کوئی 700 کے قریب آئے ہیں۔ بہرحال لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہم اس چیز کو اگنور کر دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بار بار جو گورنمنٹ کے اوپر بلیم کیا جاتا ہے اس کی جلد بازی کے اوپر، میرا یہ خیال ہے کہ 7-8 مہینے کے بعد آپ کو اپنے ملک میں چاہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو، چاہے وہ سوشل ایکٹیویٹی ہو، چاہے ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہو، اس کو بتدریج بحال کرنا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے اور ریزلٹس بھی یہ ثابت کرتے ہیں کہ حکومت نے یہ ایکٹیویٹیز جہاں جہاں پہ بھی کھولنی ہیں جس ٹائمنگ کے ساتھ، وہ ٹائمنگز جو ہیں وہ درست ثابت ہوئے ہیں، اور اس پہ ریویو کانسٹنٹلی ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسکولوں کے حوالے سے بھی جو ہے 22 کو ایک دوبارہ اس کا اجلاس ہونا ہے، پھر چھوٹے بچوں کے لیے 30 سے پہلے لازمی دوبارہ ریویو ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی ایسے اثرات ہیں کہ یہ بڑھ رہی ہے تو وہ ڈیسیژن ریموو بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب ایک چیز میں صرف فائنلی یہ کہوں گا کہ اس دفعہ اگر خدا نہ خواستہ اگر اس کی کوئی سیکنڈ ویو اگر آتی ہے، وہ والی صورتحال جو ہم نے 3-4 مہینے پہلے فیس کی تھی، تو ایک چیز اب ہمیں خیال یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم دوبارہ اس آئسولیشن میں نہیں جا سکتے۔ اب کرونا کے ساتھ ہم نے جینا ہے، اور ہمیں احتیاطی تدابیر اور میں بھی صرف ریگولیشنز کو تھوڑا سا سخت کرنا ہوگا۔ ٹھیک، ویو گاٹ ٹو ٹیک اے بریک اوور ہیئر جی۔ بریک کے بعد ہم لوٹ کے آئیں گے، ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، اور جو ٹیکس ریٹرنز کی تفصیل سامنے آئی ہے مختلف پولیٹیشنز کی طرف سے کہ کس نے کتنا ٹیکس جمع کروایا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور یہ بات بھی جاتے جاتے میں کہتا چلوں بریک پہ کہ اب یہ حقیقت ہے کہ لوگوں نے اب اس کو بہت لائٹلی لینا شروع کر دیا ہے کرونا وائرس کو، اور ماسک وغیرہ بالکل اتر گئے ہیں۔ جس طرح میرے کیمرے کے پیچھے جو ماسک پہنے ہوئے صاحب مجھے پچھلے 5 ماہ سے مسلسل نظر آ رہے تھے، انہوں نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا۔ سو ملاقات ہوگی جی بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ کرونا کی بات ہوئی اور بات کو آگے اب گفتگو کو بڑھاتے ہوئے جو ٹیکسز کی تفصیل سامنے آئی ہے کہ مختلف پولیٹیشنز کی طرف سے کتنے ٹیکسز جمع کروائے گئے ہیں، وہی سیاستدان جو طاقت کے ایوانوں میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں، وہی سیاستدان جو یہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح کریں گے اور عوام سے بھی صحیح کی توقع کرتے ہیں، تو انہی کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو جو ٹیکس ریٹرنز جمع کروانے کی تفصیل سامنے آئی ہے، جن کے فگر زیادہ ہیں، جیسے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب، جن کو ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ چور ہیں، ملک کو لوٹ لیا، ڈیفالٹر ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہی سب سے زیادہ قومی خزانے میں ٹیکس جمع کروا رہے ہیں۔ اور باقی لوگوں کی بھی فہرست سامنے آئی ہے، اور جیسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ کچھ تو نام ایسے بھی سامنے آئے ہیں سرپرائزنگلی جو بالکل ہی ٹیکس نہیں جمع کرواتے۔ شرمیلا صاحبہ، ٹیکس ریٹرنز پہلے شو نہیں کرتے کہ کتنا ٹیکس ہے جمع کروانے والا، کتنا کرایا، پراپرٹیز کیا ہیں، ایسٹس کیا ہیں، پھر اس کے بعد جب تفصیلات کچھ سامنے آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس جمع کروا ہی نہیں رہے یا بہت کم ٹیکس جمع کرا رہے ہیں۔ تو جو نہیں کراتے وہ کیا پاکستانی نیشنل نہیں ہیں، یا ان کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بہت اچھے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اینڈ ریزلٹ یہی نکلتا ہے کہ ان کو کوئی ٹیکس جمع نہیں کروانا پڑتا؟ دیکھیے، اگر آپ کی انکم ہے اور اس بریکٹ میں آتی ہے کہ جو ایک حد ہے انکم ٹیکس کی کہ اس کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہے، تو اگر وہ انکم ہے تو ٹیکس تو لازمی ہے۔ اور جہاں تک سیاست دانوں کا تعلق ہے علی ممتاز صاحب، میں نہیں سمجھتی کہ
सियासतदान अपनी इनकम या अपना कारोबार छुपा सकता है? इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. इतनी सख्त स्क्रूटनी होती है कि एफबीआर भी करता है, नैब भी करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी करता है, और फिर इसमें यह भी होता है कि लोग एक दूसरे की शिकायतें भी लगाते हैं डिस्क्वालीफाई कराने के लिए. तो जैसे कि मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, तो मुझे पता है ना, मैं ना एक एक रुपया अकाउंट फॉर करना है. मेरी सैलरी आती है, वो एट सोर्स डिडक्ट होके आती है, मैं वो सर्टिफिकेट लगाती हूँ. मेरी अगर कहीं और इनकम है, या मेरे बैंक में कितना पैसा इस वक्त पड़ा हुआ है, मेरे एसेट्स क्या है, और यहाँ तक कि मेरे स्पाउस के एसेट्स क्या हैं. अगर मैं अपने स्पाउस पर डिपेंडेंट हूँ तो मुझे अपने स्पाउस के भी एसेट्स देने. इसी तरीके से अगर कोई मेल पार्लियामेंटेरियन है तो उसे अपनी बीवी के भी देने, कि उनके नाम पे क्या एसेट्स हैं, बच्चों के नाम पे, डिपेंडेंट्स जो हैं आपके, उनके नाम पे क्या एसेट्स हैं. सो आई डोंट थिंक ये चीजें छुप सकती हैं. और अगर कोई छुपा रहा है तो देन ही इज कॉलिंग फॉर बिग ट्रबल. क्योंकि देखिए इज दिस बिलीवेबल? आप इस बात को मान सकती हैं कि जरताज गुल साहिबा, फैसल वाडा साहब, मखदूम जैन हुसैन कुरैशी साहब, इनकी कोई आमदनी नहीं है, इनकी तरफ से कोई टैक्स नहीं जमा हुआ? देखिए आई डोंट नो, फैसल वाडा साहब का मुझे ये तो पता है कि उनका पहले बिजनेस था, और सुना भी ये बिजनेस था, और क्योंकि मैं इनको काफी अरसे से जानती हूँ, और उनकी गाड़ियां भी वाडा 1, वाडा 2, वाडा 3, एक बड़ी फ्लीट है. सो आई डोंट नो वो कैसे टैक्स नहीं जमा कर सकते हैं. आई एम सरप्राइज. जरताज गुल का मैं नहीं कह सकती, बिकॉज देखें अगर वो अपने वालिद पे या अपने फैमिली पे डिपेंडेंट हैं और उनकी अपनी खुद की कोई आमदनी नहीं है, तो देन शी डजंट हैव टू पे टैक्स. मतलब मेरी अगर खुद की कोई आमदनी, फॉर एग्जांपल जब मैं सियासतदान नहीं थी तो मेरी खुद की कोई आमदनी नहीं थी, मैं अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट थी, तो मैं कुछ नहीं कमाती थी, तो मेरा टैक्स निल जाता था. लेकिन जब से मैं सियासतदान हूँ, मैं पार्लियामेंटेरियन बनी, तो मेरी सैलरी आती है, और सैलरी इतनी होती है कि उस पर टैक्स बनता है, वो टैक्स एट सोर्स डिडक्ट होके आता है, तो फिर मैं वो देती हूँ. या अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है, कोई रेंटल प्रॉपर्टी इस तरीके से है, तो उसके ऊपर मुझे टैक्स देना होता है. तो रियली मैं किसी के ऊपर अभी एस्पर्शन कह दूं कि नहीं जी वो सियासतदान है. अहमद जवाद साहब की तरफ मैं जानना चाहूंगा. जी अहमद जवाद साहब, क्या आपको लगता है कि मीडिया में इस टॉपिक को लेकर उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जितनी की होनी चाहिए? ये मैं सवाल इसलिए पूछा कि जो अभी शर्मिला साहिबा ने रिस्पॉन्ड किया, जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप की कोई आमदनी नहीं है और अगर आप डिपेंडेंट नहीं है वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और इसमें मुख्तलिफ शराइत हैं कि जिस पर आप को टैक्स जमा करवाना पड़ जाता है, या फिर आपने जितना टैक्स जमा करवाना है उसकी एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, इनपुट वगैरह वगैरह. तो क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और फिर सिर्फ पॉलिटिकल फिगर्स को मलाइन किया जाता है, या आप ये तस्लीम करेंगे कि प्रॉब्लम पॉलिटिकल फिगर्स वाली साइड पे भी है और वहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है कि जिसकी वजह से जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो कम शो होते हैं या कम टैक्स जमा करवाना पड़ता है? अच्छा, इसमें अली मुमताज साहब, एक तो अगर किसी का टैक्स जो है वो ज्यादा है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा ईमानदार है, या जिसका टैक्स कम है तो वो बेईमान है. टैक्स जो है वो तो आपने पे करना है उसी रेशो से जिस हिसाब से आपकी इनकम है. अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स उसका होना चाहिए, अगर किसी की इनकम कम है तो उसका कम टैक्स होगा. और इसके लिए रूल्स जो हैं वो बड़े क्लियर हैं. लेकिन इशू जो है वो ये होता है कि जो अब बहुत ज्यादा डिस्कस भी होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस भी खास तौर पे पॉलिटिशियंस के हवाले से चल रहे हैं, वो है इनकम बियॉन्ड मीन्स. कि आपका अपना जो लाइफस्टाइल है, आपके जो अखराजात हैं या आपकी एसेट्स जो हैं वो मैच नहीं कर रहे आपकी इनकम के साथ. कि अगर आपने एक बहुत बड़ा महल बनाया हुआ है, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आप बिजनेस क्लास में सफर करते हैं, आप साल में 10 दफा फॉरेन कंट्री में जाते हैं, और आप की इनकम और जो है वो उसके मुताबिकत नहीं रखती. देखें, अब ये काम असूलन तो ये एफबीआर का है कि एफबीआर के पास ये उसके अंदर एक सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें वो आइडेंटिफाई भी कर सकें, और अगर ऐसे केसेस हैं इनकम बियॉन्ड मीन्स के तो उनको सामने लेके आएं या उनको टैक्स के लिए करें. वो डेफिशिएंसीज हमारे सिस्टम में हैं. लेकिन अब जो सियासतदानों के हवाले से तो देखें, सियासतदान पब्लिक फिगर्स होते हैं और उनको अगर अपना दिफा करना है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है
کہ وہ اپنے ایسیٹس اور انکم انکم جو ہے جو ایف بی آر ایشو کر رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ انفارمیشن پبلک کو دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اسے. فار ایگزامپل اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کو ایک ایک فگر جو ہے اپنی انکم کی, اپنے ایسیٹس کی, ہر جگہ دے سکتا ہوں, اور مجھے اس میں کوئی قباحت ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاستدانوں کو اپنے ٹیکس کے حوالے سے زیادہ جواب دہ ہونا پڑتا ہے, کیونکہ وہ ایک پبلک فگر ہیں, عوام ان کو دیکھتی ہے, میڈیا ان کے بارے میں سوالات اٹھاتا ہے. لیکن میڈیا کو اگر کوئی انویسٹیگیٹو اگر کام کرنا ہے ٹیکس کے اوپر, تو وہ میں آج آپ کو ایک ٹپ دے دیتا ہوں کہ آپ نے اگر کسی کے بھی ٹیکس کے بارے میں آپ نے کوسچن ریز کرنے ہیں تو آپ اس شخص کے لائف سٹائل, اس شخص کی ایسیٹس اور پراپرٹیز جو ہیں اس کے بارے میں آپ ڈیٹا اکٹھا کر لیں, اور اس کے بعد اس کو کہیں کہ جی آپ کی تو آپ یہ لیٹ سے پبلک آفس ہولڈر تھے تو آپ کے پاس تو تنخواہ تھی, تو یہ آپ نے اتنے مہنگے ایریے میں اتنے بڑے بڑے گھر کیسے بنا لیے, آپ نے یہ بزنس کیسے کریٹ کر لیا, یہ آپ کے پاس کیوں پراپرٹی ہے, یا آپ بزنس کلاس میں کیسے سفر کرتے ہیں. تو میں بڑی محنت سے میں نے 15-20 سال کارپوریٹ سیکٹر میں بزنس میں کمایا, آئی کنسیڈر ٹو بی اے سکسیسفل, لیکن بزنس کلاس میں سفر کرتے ہوئے میں بھی 10 دفعہ سوچتا ہوں کہ یار از اٹ ورتھ کہ میں اپنی حق حلال کی کمائی جو ہے وہ 4 لیکن احمد جواد صاحب ہمارے ہاں گفٹ کا کلچر بھی تو بڑا ہے نا, کہ اگر آپ نے جانا ہے کہیں اور آپ کے کوئی دوست ہوں جو کہ ویل آف ہوں, وہ آپ سے کہتے ہیں چلیں جی میری طرف سے تحفتاً یہ لیں ٹکٹ آپ کو پیش کیا, بزنس کلاس پہ ٹریول کریں, یا آپ کو کچھ اور چیز ایسی پیش کر دی, آپ کو پریزنٹ کر دی کہ میری طرف سے تحفہ ہے. اچھا یہ بھی علی ممتاز صاحب اٹس ویری انٹرسٹنگ, میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ یہ ہوتا ہے اور اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ مجھے تو نہیں کبھی کوئی بزنس کلاس آفر ہوئی, لیکن یہ ہے کہ یس کارپوریٹ اداروں میں ہوتا ہے, جب آپ کو کانفرنسز میں بلائے جاتے ہیں آپ کو بزنس کلاس ٹکٹ دی جاتی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن پرسنل فیورز جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ پرسنل فیورز اگر آپ کریں گے تو پھر obviously آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی ہوں گی اگر آپ کسی کو, خاص طور پہ پبلک آفس ہولڈر کو اگر آپ انوائٹ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں جو میڈیا والی آپ نے بات کی ہے نا وہ سب سے زیادہ پرٹیننٹ ہے, کہ اگر میڈیا نے ٹیکسز کے اوپر, کیونکہ یہ جو ڈسکشن ہے نا جو ابھی ہو رہی ہے, جو کہ میں نے تمام چینلز کے اوپر دیکھا ہے کہ اس کا اتنا ٹیکس ہے, اس کا زیادہ ہے, اس کا کم ہے, دیکھیں اس سے تو آپ کچھ نہیں نکال سکتے. ٹیکس کا تعلق انکم کے ساتھ ہے, اور انکم کے ساتھ جو چیز ریلیونس ہونی چاہیے وہ اس کے ایسیٹس, اس کی پراپرٹیز, اس کا لائف سٹائل جو ہے. اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, آپ اگر یہ فگرز چاہیں تو آپ نکال سکتے ہیں کہ اس نے سال میں کتنی دفعہ فورن کنٹریز میں ایک بندہ جاتا ہے اور ٹیکس وہ لیٹ سے 4-5 لاکھ روپیہ دیتا ہے, لیکن وہ ہر مہینے میں 3 چکر لیٹ سے اس کے بزنس کلاس میں لگتے ہیں, تو پھر ریلیونس تو نہیں بنتی نا. پھر وہ تو آپ کے پاس پھر اتنی کوئی آپ کے پاس کروڑوں اربوں ہوں گے تو آپ یہ چیز کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح سے آپ اس کو ٹریول کریں. لائف سٹائل سے بہت چیزوں کا پتہ چل سکتا ہے, اس کے فگرز مل سکتے ہیں, آپ کی گاڑیوں دیکھیں کے اس میں تعداد یہ تمام چیزوں پہ ایک بات پھر وہیں پر گھوم پھر کے آ کے رکتی ہے. میں جواد صاحب ہم ایک بریک بھی لیں گے, اور بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم یہیں سے بات کو آگے بھی بڑھائیں گے, بلکہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جی وی کین کنٹینیو, وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک اے بریک. یہ ہماری مختلف اداروں کی بھی تو آپس میں کوارڈینیشن پھر بہت ضروری ہے, کہ جس طرح بالفرض اگر کوئی کیش پہ کہیں جانے کے لیے, ٹریول کرنے کے لیے ایکسپینسز کرتا ہے اور وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں, جا کر ٹریول کرتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, یا ود ان پاکستان بھی ٹریول کرتے ہیں, جا کے اخراجات کرتے ہیں, کیش پے کرتے ہیں, کیش ٹریسیبل نہیں ہے, اور ہمارے اداروں کا چونکہ آپس میں وہ کوارڈینیشن نہیں ہے, اور مختلف ہم نے سچویشنز میں دیکھا ہے کہ وہ کوارڈینیشن نہیں ہے, تو پھر ایک ادارے کو دوسرے ادارے سے جب تک انفارمیشن نہیں فلوٹ ہوگی پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا. علی ممتاز صاحب دیکھیں ایک چیز اور میں تھوڑی سی ایکسپلین کروں گا, کہ جب بھی کیش منی, چاہے وہ بلیک ہے یا وہ وائٹ ہے, جب بھی کیش منی جو ہے وہ ایسی جگہ کے اوپر خرچ ہوگی, فار ایگزامپل ایک جہاز کے ٹکٹ کے اوپر, یا ایک پرائیویٹ ایکسپینسو اسکول میں آپ اپنے بچوں کے لیے فیس جمع کرواتے ہیں, یا آپ کوئی گاڑیاں رکھتے ہیں, یا آپ کے گھر میں بجلی کا کتنا بل آتا ہے, کتنے آپ کے بڑا گھر ہے اور اے سیز ہیں, یا آپ فورن ٹریولز کتنے کرتے ہیں, دیکھیں یہ ڈیٹا جو ہے یہ ویری مچ اویلیبل ہے. میں اس لیے یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے جو ایف بی آر انفارچونیٹلی اس ملک میں اس پہ کوئی خاص کام نہیں ہوا. آپ دیکھیں کہ 72 سال کے پاکستان کی ہسٹری میں ٹوٹل 19 لاکھ آپ کے ٹیکس پیئر تھے جو کہ
جس کا مطلب یہ ہے کہ لیس دین 1% آف دس پاپولیشن پیز ٹیکس. اور اس کے بعد اب جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو وہ تعداد جو ہے 26 لاکھ پہ چلی گئی ہے. لیکن دس از ناٹ انف. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسیسمنٹ ایک انسان کے لائف سٹائل کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس ایریے میں, اسلام آباد میں ایک گھر جو ہے وہ 1 کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے دور دراز, اور ایک گھر جو ہے وہ 30 کروڑ کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ جب تک ایف بی آر کے پاس یہ ٹولز نہیں ہوں گے, جب تک وہ پریکٹیکل اسیسمنٹ میں نہیں جائیں گے کہ جب ایک بندہ انویسٹ کرتا ہے چاہے وہ کیش کرے, تو اس سے جب تک سوال نہیں ہوں گے کہ یہ آپ نے کیسے یہ انویسٹمنٹ کی ہے, یہ یہاں پہ مارکیٹ ریٹ تو یہ ہے, آپ جو دکھا رہے ہیں وہ یہ ہے. شرمیلا صاحبہ, آپ سمجھتی ہیں کہ ان باریکیوں میں جا کر کیا یہ ممکن ہوگا تمام اسیسمنٹس کو کرنا, اور ان باریکیوں میں جا کر کیا ان تمام اسیسمنٹس کو کرنا ضروری بھی ہے؟ کیونکہ پھر کل کو پوچھا جائے گا اچھا یہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں یہ اتنے کے بنتے ہیں, یہ آپ نے کہاں سے لیے, یہ گھڑی پہنی ہے یہ گھڑی آپ نے کہاں سے لی, اور دیگر اسی طرح کی چیزیں ہوں گی. آپ کے بچے کے اسکول میں جا رہے ہیں, کون سی گاڑی میں آپ ٹریول کر رہے ہیں, کہاں کہاں آپ جا کر کھانا کھاتے ہیں, یا کل کو یہ کہ آپ کے گھر میں روز جو ہے وہ یہ پکتا ہے, یہ کیسے پک جاتا ہے. یہ کیا ان باریکیوں میں جانے کی ضرورت ہے اور کیا ممکن ہے؟ علی ممتاز صاحب دیکھیے, کچھ تو معاملات میں جانا پڑے گا, کیونکہ آپ کا جو ٹیکس نیٹ ہے وہ پچھلے, مجھے نہیں یاد کہ اگر آپ کا ٹیکس نیٹ پاکستان میں پچھلے 15-20 سالوں میں بڑا ہے. ٹیکس وہی دے رہے ہیں جو سیلریڈ کلاس ہے, جن کے ایٹ سورس کٹ کے آ رہے ہیں. اگر میں تنخواہ دار ہوں تو میرا ٹیکس کٹ رہا ہے, لیکن بہت سارے ایسے وکیل ہیں جو کیش میں پیسے لیتے ہیں, وہ چیک نہیں لیتے. ڈاکٹرز کے کلینکس ہیں, ہاں ڈاکٹرز کے کلینکس ہیں, اور ڈاکٹرز ہیں, میڈیکل ڈاکٹرز ہیں جو کیش میں پیسے لیتے ہیں. اور میں کہیں پوچھ بھی رہی تھی پچھلے دنوں تو پتہ یہ چلا کہ جی کوئی انہوں نے ایسا کوئی آرڈر بھی لے لیا عدالتوں سے کہ جی ان کو ایگزیمپٹ کیا جائے. مطلب چیک میں تو سارے وکیل, اور آپ کو پتہ ہے وکیل کتنی بھاری بھاری فیس لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے. آپ دیکھیں دفتر ہیں, گاڑیاں چلاتے ہیں, کلاس ٹریول کرتے ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بچے کہنے کو تو بڑے میڈیم طبقے کے لوگ ہیں, لیکن بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں, برطانیہ میں پڑھ رہے ہیں, وہاں رہ بھی رہے ہیں. ڈو یو نو ہاؤ ایکسپینسو دا فیس از؟ مطلب کروڑوں میں جاتی ہے سالانہ فیس اور رہنا وہاں پر. یہ کس طریقے سے دے رہے ہیں؟ پھر آپ یہ دیکھیے کہ بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں, تو یہ بتائیں تو صحیح نا کہ یہ کہاں سے آئے. شرمیلا صاحبہ, انہیریٹنس کا معاملہ بھی تو آ جاتا ہے نا کہ بہت سے ایسے سرکاری افسران بھی ہیں جن کے پاس سرکاری تنخواہ تو اتنی نہیں ہوتی کہ وہ افورڈ کر سکیں, لیکن انہیریٹنس کی وجہ سے وہ مینج کر لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے چور ہیں جو سب یہ کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی چوری کا پیسہ ہے, لیکن جن کے پاس نہیں ہے وہ تو جسٹیفائی کر لیں گے نا کہ اگر میری انہیریٹنس آئی ہے, ٹھیک ہے, اور میرے پاس گھر بھی ہے, میں نے اپنے والد صاحب سے انہیریٹ کیا, یا میں چلے میں اپنی بات کروں, میں جو گاڑی چلاتی ہوں, میرے آئی ڈونٹ اون اے کار مائی سیلف, لیکن میں اپنے ہسبینڈ کی گاڑی چلاتی ہوں. میرا جو کھانا پینا گزر بسر, بجلی گیس پانی, وہ میں کیونکہ شادی ہوئی ہے میرے میاں وہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کی انکم ہے تو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں ان کی انکم کہ کہاں سے آئی ہے, کتنا وہ ٹیکس دے رہے ہیں, کیا ہر چیز ہے. تو دیکھیں نا, ضروری نہیں ہے کہ اگر میں فار ایگزامپل ایک لینڈ کروزر چلا رہی ہوں تو میں آئی کین افورڈ اٹ, لیکن میرے ہسبینڈ کی ہے, وہ ڈکلیئرڈ ہے انکم ٹیکس کے اندر, ایسٹس کے اندر, انہوں نے بتایا ہوا کہاں سے خریدی ہے. تو یہ چیزیں آنی چاہیے. لیکن بہت سے دیکھیں, آپ کے یہاں پاکستان میں بڑا مسئلہ کیا ہے, آپ کے یہاں صرف اور صرف جو ہے 12% لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں, اور ہر بار یہ بات کی جاتی ہے کہ جی ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے. کیوں نہیں بڑھایا جاتا؟ شرمیلا صاحب, if I'm not wrong, آپ کی گورنمنٹ نے بھی کوشش کی تھی ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کی, نہیں ہو سکا نا جی, کیونکہ چیختے ہیں, بزنس مین چیختے ہیں, وکیل چیختے ہیں, ڈاکٹر چیختے ہیں, پروفیشنل چیختے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے علی ممتاز صاحب, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بڑے سمجھدار ہیں اور آپ کی بڑی انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی ہے. آپ جانتے ہیں یہ تو کامن بات ہے نا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بہت سے کیش میں پیسہ لیتے ہیں, چیک سے تو لیتے نہیں. کتنی بھاری بھاری فیسیں لیتے ہیں. ایک عام آدمی یہ وکیلوں کو افورڈ کر سکتا ہے؟ ڈو یو تھنک دے کین افورڈ دیز لائرز کہ 50,000 روپے فیس لیتے ہیں, اور 5 کروڑ روپے فیسیں ہوتی ہیں, کہاں دیتے ہیں؟ اس حساب سے ٹیکس دیتے ہیں ڈاکٹرز. دیکھیں جو لوگ کریڈٹ کارڈ, اچھا ہم تو بدنام ہے جی, ہم سیاستدانوں کے تو کریڈٹ کارڈ بھی نہیں بنتے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہے, یہ تو پیسے نہیں دیں تو ان کے کریڈٹ کارڈ بھی نہیں بنا. ہم تو ویسے ہی بدنام ہے نا ہر چیز کے اندر. تو آپ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں, آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں لیکن خرچے بڑے بڑے خرچے ہیں. تو کہیں نہ کہیں سے تو خرچہ کرنے کے لیے پیسے آ رہے ہیں نا, تو کہاں سے آ رہے ہیں؟
اور جہاں سے آ رہے ہیں کیا وہ ٹیکس دے رہا ہے؟ دیکھیں اسی طریقے سے آپ دیں گے نا، جب آپ لوگوں سے پوچھیں گے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، آپ دیکھیں برطانیہ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، آلموسٹ 48% انکم کا ٹیکس وہ دیتے ہیں یہ لوگ، زیادہ ان کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ ٹیکس میں چلے جاتی ہے۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں کا ہیلتھ کیئر سسٹم کتنا زبردست ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا انفراسٹرکچر کتنا زبردست ہے، اور پھر وہ اکاؤنٹیبل بھی کرتے ہیں۔ آپ کا جو میئر ہوتا ہے اس کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں، آپ کا پولیس چیف جو ہوتا ہے وہ کمیونٹی الیکٹ کرتی ہے، بیکاز دے آر اکاؤنٹیبل ٹو یو۔ جی آپ جب بالکل پیسہ صحیح دے رہے ہیں، جی، میں استعمال چاہوں ہو گا رہا جی ہے، بیفور وی کلوز میں احمد جواد صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس کلیکشن کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کا جو ہے وہ اعتماد بھی بحال کرنا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیکس جمع کروا کر بھی ہمیں کیا حاصل ہوگا، علاج ہم نے پھر جا کے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کرنا ہے، بچوں کی تعلیم پھر پرائیویٹ سکولز میں، کالجز یونیورسٹیز میں ہونی ہے، سرکار کے جو کالجز ہیں، جو سرکار کے ہسپتال ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جا کر وہاں پر علاج کروائیں یا بچوں کی وہاں پہ تعلیم ہو، اور اسی طرح سے دیگر سیکشنز آف دا سوسائٹی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس ہمارا جو ہے وہ صحیح استعمال نہیں ہوتا، ٹیکس ہمارا مس یوز ہوتا ہے۔ دیکھیں علی ممتاز صاحب، اگر میں آج یہ فرض کر لوں کہ حکومتی نمائندے، چاہے وہ آج پی ٹی آئی ہے یا ماضی میں کوئی اور پولیٹیکل پارٹی تھی، تو یہ میں فرض کروں کہ یہ میرے ٹیکس کا استعمال صحیح نہیں کرتے اس لیے میں نے ٹیکس نہیں پے کرنا، آئی تھنک دس از ناٹ جسٹیفائڈ۔ میں نے ٹیکس دینا ہے۔ دیکھیں ٹیکس دینے کا جو تعلق ہے وہ اس چیز سے ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس نے اپنی جو انکم ہے جس سے اس نے ملک چلانا ہے، جس سے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے، جس سے رننگ ایکسپینسز کو چلانا ہے، یہ کہاں سے آئے گا؟ اس کی آمدنی جو ہے، ریونیو جنریشن جو ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ ٹیکسز کے ساتھ ہی ہے۔ اور جن ممالک کے اندر ٹیکس کلیکشن ٹھیک ہوتی ہے تو ان کو پھر قرضے نہیں لینے پڑتے، ان کے اپنے ریونیو جنریشن اتنی ہوتی ہے کہ جس سے وہ اپنی ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر کو وہ خود دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ریونیو جنریشن ہر سال ہمیں جو ہے ٹھیک ہو گیا۔ وہ جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے اسے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں 72 سال میں 19 لاکھ ٹیکس پیئر جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیس دین 1% آف دا پاپولیشن۔ And we need to work on that. We need to work on that. احمد جواد صاحب ہمیں پروگرام کو کلوز کرنا ہے، قطع کلامی کے لیے معذرت، I'm sorry I had to interrupt۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ شرمیلا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا۔ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے کرونا وائرس کی بڑھتی ہوئی تعداد، پازیٹیو کیسز کی، اس پہ بات کی، اور جو ٹیکسز جمع کروانے کی تفصیل آئی ہے کہ کس نے کتنا ٹیکس جمع کرایا ہمارے مختلف پولیٹیکل فگرز نے، اس پر بھی ہم نے بات کی۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔